نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور یہ سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری کیا قدر و قیمت ہے، اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کیا ہم سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں، کیا ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں، اور ہمارا اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں بہت ہی اچھا گمان رکھتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ مباحات کے اندر توسیع کرتے چلے جاتے ہیں، جو مباح کام ہیں صرف مباح کام ہیں، اور اس میں توسیع کرتے کرتے حرام تک پہنچ جاتے ہیں اور خطرناک حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا اپنے بارے میں بہت ہی اچھا گمان ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں اور بہت ہی گیا گزرا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی بچت نہیں ہے، بہت ہی بری حالت ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور اتنی بدگمانی ہو جاتی ہے اپنے آپ سے جس کی وجہ سے انسان مایوسی کے اندر جو ہے نا مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ کفر ہے، اور یہی مایوسی ہے اتنا بڑا مرض اور اتنی بڑی مصیبت کہ جو انسان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو ہوں ہی گناہگار، میری تو کوئی بچت ہی نہیں ہے، ہاں، اور اللہ رب العزت نعوذ باللہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ پیمانہ نہیں ہے، معیار اور پیمانہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ آسان جواب کیا ہے؟ آسان جواب یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت نے مجھے کن کاموں میں لگایا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے کن مصروفیات کے اندر لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کو اللہ رب العزت نے اس چیز کے اندر لگایا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، نمازوں کے اندر مشغول رہتا ہے، ذکر میں مشغول رہتا ہے، تلاوت کے اندر مشغول رہتا ہے، اللہ سے مانگنے میں اور مناجات کے اندر مشغول رہتا ہے، ہاں، نیک کاموں کے اندر جو ہے نا اس کے مصروفیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بہت ہی قدر و قیمت ہے، اس لیے تو اس کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ مناجات کے لیے چن لیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک انسان ہے، رات کو کبھی انسان کو نیند نہیں آتی، یا آنکھ کھلتی ہے تو اس کے بعد نیند نہیں آتی، انسان پڑا رہتا ہے مختلف قسم کی سوچوں میں۔ تو جب انسان کو نیند نہ آ رہی ہو اور رات کو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس وقت انسان دیکھے کہ انسان کس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، چلو جو ہے وہ موبائل کھولو اور واٹس ایپ کے اندر جو میسیجز وغیرہ ہیں آئے ہوئے ہیں ان کو چیک کرو، ویڈیوز وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یوٹیوب کھولا اس کے اوپر مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا، اس کے اندر جو ہے نا جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں یا نیوز چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، ہاں، کہ نیند تو ویسے نہیں آ رہی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں، اٹھتے ہیں، سیدھا وضو بناتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا سو رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اندھیری رات ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا مناجات میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن جو ہے نا اس میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے ساتھ مناجات میں جو ہے نا وہ مشغول ہو جاتے ہیں، ہاں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو اس کو اپنی رضا والے کاموں میں مشغول کر دیا ہے۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، یا جو گناہگار لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، فساق فجار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا ہے اور اللہ سے مناجات کے اندر مشغول ہو گیا۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔
اور میرے محترم دوستو، اللہ کے سامنے جو ہمارا کھڑا ہونا ہے وہ دو جگہ پر ہے. ایک تو دنیا کے اندر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں جو کہ نماز کے اندر ہوتا ہے اور اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا کھڑا ہونا آخرت میں ہے جب ہم حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو دنیا کے اندر اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے اندر اور نماز کے اندر، یہ کھڑا ہونا اور یہ وقوف ہمارا جتنا حسین ہوگا اور جتنا اچھا ہوگا تو آخرت کو جو وقوف ہے وہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا. تو میرے محترم دوستو، جب اللہ نے اس کو عبادت کی نیکی کی توفیق دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی بہت ہی قدر و قیمت ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے محترم دوستو، ان کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہوتی ہے اور اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جو حاجات ہیں ان کے پورا کرنے کے اندر جو ہے نا مصروف ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ. وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں اور اللہ سے جو ہے نا مانگتے بھی ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان کے حوائج کو پورا کرنے والا جو ہے نا وہ بن جاؤں. اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ لگا رہتا ہے اور اللہ اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کا جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان ایسا خوش قسمت اور ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ رب العزت اسے اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ کام لے رہے ہیں اور لوگوں کی وہ حاجات پوری کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ہمارے کسی کام آ جائے گا، تو یہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے. یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ میرے بندوں کی حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بن جائے اور سبب بن جائے. اور بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبروں کی جو وراثت ہے علم، اس کے پھیلانے کے اندر مصروف کیا ہوتا ہے. ان کی ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے. اللہ کا جو دین ہے اس کو وہ پھیلاتے ہیں، دعوت کو جو کام ہے اس کے اندر جو لگے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے اندر لگے ہوتے ہیں، دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ مصروف ہوتے ہیں اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا وہی ہوتا ہے. تصنیف کر رہے ہیں، کوئی وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، کوئی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، کسی کو قرآن سمجھا رہے ہیں، کسی کو قرآن کے الفاظ سمجھا رہے ہیں، کسی کو قرآن کا ترجمہ سمجھا رہے ہیں، کسی کو قرآن کی تشریح سمجھا رہے ہیں، اور کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس دے رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں. اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے نا وہ غالب ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے، جو علم ہے، یہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ جاہل نہ رہے، لوگ اللہ کی پہچان حاصل کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس سے جو ہے نا وہ روشناس ہو جائیں. تو یہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کے پھیلانے کا جو ہے نا یہ سبب اور ذریعہ بن جائے. اللہ کے دین کے جو مختلف شعبے ہیں جن کے اندر اس کو مصروفیت ہے، اللہ رب العزت ان کے اندر اس کو امین بنانا چاہتے ہیں اور اس کو نمائندہ بنانا چاہتے ہیں. اور میرے محترم دوستو، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ساری دنیا اپنے سے شروع ہوتی ہے اور اپنے ہی پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے. میرے محترم دوستو، ان کی جو ساری کوشش ہوتی ہے اور ساری جو سوچ و فکر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی تجارت ہوتی ہے، اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنے سے آگے نہیں سوچتے. تو یہ وہ انسان ہے جس کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور انتہائی اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس حقیر دنیا کا خادم ہے اور اپنا خادم ہے. اللہ کی مخلوق کی جو خدمت ہے وہ اس کے حصے میں نہیں ہے، یا جو بڑے بڑے کام ہیں، جو عظمت والے کام ہیں، جو عظیمت والے کام ہیں، وہ اس کے حصے میں نہیں ہے. تو ایسے انسان کو یہ انسان سوچے، صاف پتہ اس کو چل جائے گا کہ اللہ کے ہاں میری ہاں کیا قدر و قیمت ہے. اگر یہ صرف اپنی ذات تک اس کی جو ہے وہ سوچ محدود ہے اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، یا جو ہے نا گناہوں کے اندر اللہ نہ کرے جو ہے نا خدا نخواستہ مشغول ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر جو ہے نا وہ مشغول ہے، ہر وقت اس کی یہی سوچ و فکر ہوتی ہے اور شیطانی فکریں ہر وقت جو ہے نا اس کو لاحق رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں انتہائی جو ہے وہ اللہ نہ کرے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایسے انسان کو سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے،
اور اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف صدق دل سے جو ہے نا متوجہ ہو جانا چاہیے کہ میری قدر اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ بڑھ جائے۔ کس سے ہوگی؟ کہ اللہ سے مانگے اور دعا کرے اور استغفار کرے، توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا آپ ان کاموں کے اندر جو ہے نا لگا دیں کہ وہ کام کر کے میری جو قدر و منزلت ہے یا جو میری عزت ہے وہ آپ کی نظر میں ہو جائے، آپ کی نظر میں جو ہے نا میں محبوب بن جاؤں اور آپ کے پسندیدہ کام کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی مصروفیات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا ہماری جو باقی زندگی ہے وہ لگا دے، ہمارا ایک ایک جو منٹ ہے، ایک ایک گھڑی اللہ رب العزت ایسے اعمال کے اندر لگا دے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور اللہ کی جو ہے نا وہ محبت کا سبب ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔